وقت ایک تلوار کے مانند ہے، اگر تم اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے تو یہ تمہیں ہی کاٹ کر رکھ دے گا۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اسلام کا سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ یا اللہ مجھے اپنے لیے اور میرے آس پاس والوں کے لیے بہتر بنا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا، بے حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرافت یہ ہے کہ آدمی کے ہر کام نیک نیتی سے ہو، اللہ کے ہاں دکھاوا کچھ کام نہیں آتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے مبتلا فتنہ ہو جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہونے پر ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ ان مشہور شخصیت کے فین نہ بنو جو آپ کو جانتے تک نہیں، بننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فین بنو جو آج سے 1400 سال پہلے آپ کے لیے روئے تھے۔ اللہ کی مدد شامل ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا کمال عقل اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ کہا جاتا ہے طاقت اور جہالت کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں نہریں ہوں تو بھی تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم انسان کا منہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ سمندر سے جینا سیکھو، چپ چاپ اپنی موج میں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کے نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بیٹے نے اپنی باپ کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا اس نے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پرانے گناہوں کو نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہے۔ نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے۔ شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جیسی جس کی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے، اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔
اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں دوگلاپن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگا کرو، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ بچا ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصے سے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تو 3 سانس میں پیتے اور فرماتے یہ خوب پیاس کو مارنے والا، ہاضم اور صحت بخش ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا عالم کے یا متعلم کے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ خوش قسمت ہے وہ جسے غلطی کے بعد سدھرنے کا موقع ملے۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم صبری بڑی مصیبت ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اپنے والدین کو بوڑھا اور کمزور ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کر دو جیسے تم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہو وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت کرو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف دکھ سے ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات سنت میں سے ہے، آدمی اپنے مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکل کر آئے۔ جب تم دوسروں کا دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے اللہ، اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں۔ 3 باتیں کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ ملنے پر سلام میں پہل کرنا، مجلس میں عزت کے ساتھ بٹھانا، جس نام سے وہ خوش ہوتا ہے اسی نام سے پکارنا۔ آدمی کی کوئی کمائی اس کمائی سے بہتر نہیں جسے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور آدمی اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے خادم پر جو خرچ کرے وہ صدقہ ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشبو سے بھر دیتی ہے۔ اہل محبت اجرت نہیں بلکہ قربت کے طالب ہوتے ہیں۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لیے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول و ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے کیونکہ وہ رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ سب کا وقت بدل دیتا ہے، اے انسان پھر تو کیوں اکڑتا ہے؟ اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔
یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں۔ اے بلندیوں اور عظمتوں والے مہربان رب کریم، اپنے مقربین کے طفیل ہماری مشکلیں آسان فرما۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔